السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 5 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر مالیاتی انتظام کی مینجمنٹ سے متعلق بات کی جا رہی ہے اور یہ بڑی اہم آیت ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور تم اپنے اموال یعنی مالیاتی انتظام کی سمجھ بوجھ سے آری ناسمجھوں کے حوالے نہ کرو۔ تمہارے جتنے بھی اموال ہیں وہ ان کے حوالے نہ کرو سفہاء، جو بیوقوف ہیں، جن کو عقل ہی نہیں ہے، جن کو سینس ہی نہیں ہے کہ مالیاتی امور کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، مال کو کیسے سنبھالنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کہاں پر خرچ کرنا ہے، کب خرچ کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کتنا بچانا ہے۔ تو اگر ان کو کچھ سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے تو ان کے حوالے نہ کرو۔ تو اس کے اندر یہ سارے ہی آ گئے۔ اگر ریاست کے اندر اگر آپ مالیاتی امور ایسے لوگوں کے سپرد کر دیں کہ جو اس طرح کے احمق لوگ ہوں کہ جن کو پتہ ہی نہ ہو کہ مالیاتی امور کو کیسے سر انجام دینا ہے، تو وہ پھر تباہی پھیلا دیں گے وہ معاشرے کے اندر۔ کیونکہ کوئی بھی معاشرہ اس کی سٹیبلٹی معیشت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر اکانومی کمزور ہو جائے تو معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ پھر سیاسی طور پر بھی کمزور ہو جاتا ہے، وہ پھر دفاعی طور پر بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور ان کے اندر پھر اخلاقیات جو ہیں اس کی بھی گراوٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ ناسمجھوں کے، بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو مالیاتی امور۔ یہ بڑی اہم چیز ہے قرآن کریم کی۔ اس کے اندر ریاست اور ریاست سے آگے جتنی بھی چیزیں ہیں، ایک گھر تک بھی یہ ساری چیزیں آ جائیں، ایک گھر سے لے کر ریاست تک تمام کچھ آ جاتا ہے اس کے اندر۔ اگر کوئی یتیم ہے، ان کے سرپرست ہیں، تو ایسے لوگ نہ بناؤ۔ اسی طرح اگر ریاست ہے تو اس کے جو خزانے کے مشیر ہیں یا وزیر ہیں یا جو ان کے کرتا دھرتا ہیں، ایسے لوگ نہ ہو جن کو پتہ ہی نہ ہو فائنانس کا، فائنانشل مینجمنٹ ہی نہ کر سکیں، تو ایسے لوگوں کے حوالے نہ کرو یہ ذمہ داری۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ اللاتی جعل اللہ لکم قیاما۔ اب یہاں پر وہ جو جو مال ہے اس کی اہمیت بتا رہا ہے قرآن کریم کسی بھی سوسائٹی کے اندر، کہ مال و دولت کی یعنی ویلتھ کی، پراپرٹی کی کیا اہمیت ہے، قرآن کریم یہاں پر وہ بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ وہ اموال جن کو اللہ نے تمہارے لیے معیشت کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، جو تمہارے معیشت کے قیام کا، تمہاری سٹیبلٹی کا ذریعہ ہے، تم اگر بے وقوف لوگوں کے حوالے کر دو گے، وہ تو ستیہ ناش کر دیں گے، ہر چیز کا تباہی کر دیں گے، معیشت تباہ کر دیں گے وہ تمہاری۔ تم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکو گے، تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہارا پولیٹیکل سسٹم کمزور ہو جائے گا، تمہاری اکانومی کمزور ہو جائے گی۔ یہ چیز کہی جا رہی ہے، کیونکہ ان اموال سے اقوام اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے کے قابل ہوتی ہیں۔ تو جب وہ مال ہی وہ درم برم ہو جائے گا بے وقوفیوں سے، کم عقلیوں سے، حماقت سے، تو تم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں رہ سکتے، کوئی قوم کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اب یہ دیکھیں کس قدر اہم چیزوں کی طرف قرآن کریم توجہ دلا رہا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اور تم اس مال میں سے انہیں کھلاؤ اور انہیں پہناؤ۔ یعنی جو اس مال کو اس کی سرپرستی کرنے والے ہیں، اس کی مینجمنٹ کرنے والے ہیں، فائنانشل مینجمنٹ کرنے والے ہیں، وہ
اس ویلتھ کو، پراپرٹی کو اپنے ہاتھ میں رکھے، اور جو لوگ نہیں کر سکتے ان کے حوالے نہ کرے، جو فائنانشیل مینجمنٹ نہیں کر سکتے، جو بے وقوف ہیں، احمق ہیں، جن کو سینس ہی نہیں ہے مالیاتی نظام کی، اس کے سنبھالنے کی، تو انہیں کھلاؤ اور انہیں پہناؤ، یعنی ان کی خوراک کا خیال رکھو اس پیسوں میں سے، اور ان کو ان کے جو کپڑے ہیں، لباس ہیں، وہ خوراک، لباس، رہائش، جو بھی ان کی ضروریات زندگی ہیں، ان کی ادویات، ان کا خیال رکھو، لیکن مالیاتی نظام کو، دولت کو ان کے حوالے نہ کرو، کیونکہ وہ تو اس کو اجاڑ دیں گے، ختم کر دیں گے، وہ اس کے اہل ہی نہیں ہیں۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور تم ان سے معروف بات کہو۔ مال ایسے ناسمجھوں کے حوالے نہ کرو، بلکہ ان کی روٹی، کپڑا اور صحیح تربیت کا انتظام کرو۔ اب یہ معروف میں آ گیا، یہ کہہ رہا ہے نا کہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تو ان کے لیے جو قول معروف ہے وہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے، ان کے روٹی کپڑے کا بھی خیال رکھو، ان کی رہائش کا خیال رکھو، ان کی صحیح تربیت کا خیال رکھو، لیکن مال ان کے حوالے نہیں کرنا، وہ تم اس کو بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی سمجھداری کے ساتھ اس کا انتظام کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ یہ جو مالیاتی نظام کو چلانے کی سینس نہیں رکھتے، اس کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، تو ان کی ضروریات کا تم نے خیال رکھنا ہے، مال ان کے حوالے نہیں کرنا۔ اب یہ دیکھیں، یہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، ایک گھر سے لے کر ایک ریاست تک جتنے بھی ادارے ہیں، معاشرے کا یونٹ اکائی گھر ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے کوئی سوسائٹی، کوئی معاشرہ، اور آگے پھر اس میں سے پھر حکومت بھی بنتی ہے، اور پھر یہ سارے ادارے بھی بنتے ہیں کسی ریاست کے۔ تو قرآن کریم کس قدر جو مالیاتی امور سے متعلق جو احکام ہیں، کتنی وضاحت کے ساتھ وہ دیتا ہے، اور کتنی، یوں آپ سمجھ لیں کہ ہر چیز کے اوپر قرآن کی نظر ہے کہ یہ چیزیں انسانوں کے توجہ دلانے کی ہیں، اہم ہیں، اس کی طرف قرآن کریم ان کو توجہ دلاتا ہے کہ یہاں پر یہ نہ کرنا، یہاں پر وہ نہ کرنا، یہاں پر یہ غلطی نہ کرنا، یہ غلطی کی تو ایسا ہو جائے گا۔ کس طرح سے باتوں کو سمجھاتا ہے، کس طرح سے ایک نظام کی دعوت دیتا ہے کہ ایک سسٹم بناؤ۔ اب یہ دیکھیں، قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں، یہ ایک سسٹم کی طرف انسانوں کو لے کے جاتی ہیں، یہاں پر انڈیویجولیٹی نہیں ہے۔ انڈیویجولز کو تو وہ تربیت دیتا ہے اپنے قوانین کے ذریعے سے، اپنے ضابطوں کے ذریعے سے، لیکن ان کو ایک سسٹم کی طرف لے کر جاتا ہے کہ ایک سسٹم بناؤ، سوسائٹی کا، اسٹیٹ کا ایک سسٹم ہو، ان کا ایک وہ جو فائنانشل سسٹم ہے، ان کا جو مانیٹری سسٹم ہے، وہ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ اگر اس میں یہ چیز کرو گے تو تباہی آئے گی، تمہیں نقصان ہوگا۔ یہ بڑی اہم آیات ہیں قرآن کریم کی۔ تو یہ ریاست سے متعلق جو ادارے ہیں، ان کے لیے بڑی اہم آیت ہے۔ انہوں نے قوموں کی وہ جو یوں کہہ لیں جو ویلتھ ہوتی ہے، اس کے اوپر نااہل لوگوں کو بٹھایا ہوتے ہیں، وہ کرپٹ بھی ہوتے ہیں اور نااہل بھی ہوتے ہیں، کرپشن سے بھی مال کو ضائع کرتے ہیں، اور اپنی بے وقوفیوں سے، اپنی نااہلی سے بھی اس قوم کے سرمایہ کو، قوم کے ٹیکس کو، قوم کی ویلتھ کو وہ ضائع کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، بروقت اور صحیح فیصلے نہیں کرتے۔ یہ ان کے لیے آج بڑی اہم ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔